بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب جو ملک کے موجودہ وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی اکاؤنٹس کی جگلری سے تو سب واقف ہیں کہ وہ اکاؤنٹس میں کتنے جگلر ہیں، لیکن آج کل ان کے الفاظ کی جگلری سے بھی تمام پاکستانی جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بھی 2 دن پہلے انہوں نے پیٹرول کی پرائسز اناؤنس کی، اور اس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کچھ اس طرح کی کہ جی ہم نے پیٹرول کی پرائس 8 روپے کم کی ہے، اور چونکہ پچھلے 15 دن پہلے ہم نے اس کو 12 روپے کم کیا تھا، تو ٹوٹل جو پرائس کم ہوئی وہ کم ہوئی 20 روپے، اور ڈیزل کی پرائس ہم نے 5 روپے کم کر دی، اور چونکہ پچھلی دفعہ ہم نے 30 روپے کم کی تھی، تو لہٰذا ٹوٹل پرائس ڈیزل کی کم ہوگی 35 روپے۔ تو معذرت کے ساتھ شاید اسحاق ڈار صاحب سمجھتے ہیں کہ جن سے وہ مخاطب ہیں وہ بیوقوف ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ دوسرا کمال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی اس پریس ٹاک میں یہ بھی بتایا، پرائس کی جو ایڈجسٹمنٹ اناؤنس کر رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی انفارمیشن دی چونکہ جی ڈالر کی پرائس کم نہیں ہوئی اور پرائس اوپر چلی گئی، اس لیے ہم عوام تک پیٹرول کی جو عالمی سطح پہ قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف پاس آن نہیں کر سکتے۔ لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا، اگلے ہی دن 27 روپے، 28 روپے اور 25 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی پرائس نیچے آ گئی، اور یہ ڈیسیژن بھی ڈار صاحب نے لیا۔ تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کا پلان کیا ہے، اس وقت کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ بس ایک ٹیمپرری بیس پہ یا ڈیلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی کل پھر دیکھی جائے گی یا اگلے ہفتے پھر دیکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ خدیجہ شاہ کو بھی پروڈیوس کر دیا بیفور دی آنریبل کورٹ، صنم جاوید کو بھی پروڈیوس کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے فواد چودھری نے جو پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی میں نے سیاست چھوڑ دی اور میں ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اگلے ہفتے وہ پھر سیاست میں تب آزمائی کے لیے وارد ہو گئے، اور ہم سب نے ان کو دیکھا۔ اسی طریقے سے گزشتہ راز پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے ڈال دی کہ جی میں اب پی ٹی آئی کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل بے شمار ہیں، نہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں، نہ اس کے کوئی سلوشن کی بات کر رہا ہے، نہ عدلیہ میں کوئی سلوشن کی بات ہو رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اس کی بات ہو رہی ہے، نہ ہمارے میڈیا کے اوپر ان ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھئی مسائل ہیں، چاروں طرف سے پاکستان گرداب میں گھرا ہوا ہے، ان کے مسائل کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر گفتگو ہوتی ہے تو وہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی ہوتی ہے۔ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے مسائل کا فوری کوئی حل نہیں ہے، یعنی اگلے 5 سالہ منصوبہ پھر لے آئے، اگلی حکومت آئے گی پھر بھی حل نہیں نکلے گا، 5 سال 6 سال ہمیں اور انتظار کرنے پڑیں گے، ہمیں پھر سے IMF کے پروگرام لینے پڑیں گے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بجٹ اناؤنس ہوگا وہ IMF کی سپورٹ کے بغیر ہوگا، اور ساتھ ہی یہ دانشور طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلا کوارٹر تو جیسے تیسے کر کے 23-24 کا نکل جائے گا، لیکن جب سیکنڈ کوارٹر میں جائیں گے یا سیکنڈ کوارٹر آف دا فائنینشیل ایئر میں جائیں گے تو دوبارہ سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس ویلڈ سلوشن یا انڈرسٹینڈیبل سلوشن نہیں ہے کہ پاکستان کی رخ کو کیسے متعین کیا جائے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے اس ملک کا، جو اب صرف شاید سفید رہنے والا ہے، پوش ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی نہ حل ہے، نہ سلوشن ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے کہ ان کی گفتگو کی جائے۔ لہٰذا اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس نشست میں ان مسائل کو انڈیویجولی علیحدہ ان مسائل کا تذکرہ کریں، اور ساتھ ہی اس کا سلوشن بھی سجیسٹ کریں، اور سلوشن وہ سجیسٹ کریں جس میں سالوں درکار نہ ہو، مطلب وہ 3 سال کا پلان یا 5 سال کا پلان نہ ہو،
وہ مہینوں کا پلان ہو یا میکسیمم 1 سال کا پلان ہو، اور جس کا ریٹرن میکسیمم ہو، اور وہ امپلیمنٹیبل بھی ہو، اور ان سلوشنز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایڈیشنل کاسٹ بھی ہمیں بیئر نہ کرنی پڑے، یا منیمم کاسٹ بیئر کرنی پڑے جو ہمارے ریسورسز میں اویلیبل ہو۔ اس مقصد کے لیے انشاءاللہ جب ہماری اگلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہم اس پلاننگ پہ اپنی ورکنگ اور اپنی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ جتنے دوست ہیں، جتنے ویورز ہیں، جتنے ناظرین ہیں، آپ اس ویلاگ کو دیکھتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس موضوع پہ اور اس ڈسکشن پہ آپ کا فیڈ بیک لازمی ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، اور سجیشن بھی آپ شیئر کریں کہ ہم ملک کے موجودہ صورتحال کو گرداب سے کیسے نکال سکتے ہیں، اور ہم شارٹ ٹرم ڈیوریبل پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ صرف شارٹ ٹرم پلاننگ نہ ہو، وہ پلاننگ ڈیوریبل بھی ہو۔ ہم فوکس کن چیزوں کو کریں؟ ہم 100 چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم 5 چیزوں کو یا 10 چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم 100/100 رزلٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر گئے، اور کسی طریقے سے جو اس ملک کے جو بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور اور معیشت دان بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کی توجہ ہم اپنی اس ڈسکشن اور اس پلاننگ کی طرف ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ جو ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا، چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ سے ان کا تعلق ہو، اس معاشرے میں ٹیمپرامنٹ لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال 4 سال ان چیزوں کا انتظار ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنا انتظار کر سکے کہ جی مریم صاحبہ آئیں گی اور پھر وہ 5 سالہ پلان دیں گی، اور پھر ہم ان کے 5 سالہ دور حکومت میں یہ چیزیں پھر بھگتیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جی جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو اگلے 5 سال بعد کریے الیکشن میں، یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے بھی ہم انتظار میں بیٹھے رہیں، یا دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے بھی پھر 5 سال انتظار کریں۔ تو کیوں نہ ہم عوام خود ڈسکس کریں، ہم خود آپس میں ڈسکس کریں، اور شارٹ ٹرم پلاننگ کریں، اور وہ پلان کریں جو کہ ایگزیکیوٹیبل ہو، جو ایزیلی ایگزیکیوٹیبل ہو، اور جس کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہو۔ اوبویسلی اس کی مانیٹرنگ بھی گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کے لوگ ہی کریں گے، لیکن ہم اپنی سجیشن ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ ویورز کی سپورٹ اور آپ کی آرا، آپ کے کمنٹس اور آپ کی اوپینین، آپ کی سجیشن بھی لازمی ہوگی کہ آپ بھی اپنی آرا شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم اس موضوع کے اوپر پراپر کام کریں گے، اور آپ کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے۔ لہٰذا جس بھی دوست کے پاس یہ ویڈیو جائے، وہ کوشش کرے کہ فوری طور پہ اس ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، اور آپ کا جتنا حلقہ احباب ہے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کو سنیں، اور اس میں آگے فیوچر میں ہم جتنی ڈسکشن کریں، جتنی پلاننگ کریں، اس میں وہ اپنا انپٹ ڈالیں۔ اسپیشلی ہمارے ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ چاہے وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہو، اور وہ لوگ جو کہ پروفیشنل ہوں، وہ لوگ جو کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، اس کی پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام ادارے جو ہے وہ انڈر یوٹیلائزیشن چل رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے کسی بھی بندے کو اپنی جاب ڈسکرپشن کا نہیں پتہ کہ اس نے ڈیوٹی کیا کرنی ہے، اس کا کام کیا ہے، اور وہ اپنا رزلٹ کیسے ڈیلیور کرے گا، اور اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی۔ کسی زمانے میں ایک بڑا چرچا ہوتا تھا ACR کا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ۔ اب تو وہ چیزیں کھو آتے چلی گئی ہیں۔ پہلے باقاعدہ ACR بنتی تھی، اور آپ کی جتنے سال میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز، جو اچیومنٹ ہوتی تھی، اس بیس کے اوپر آپ کی گریڈنگ ہوتی تھی، جس میں انکریمنٹ لگنا، پروموشن لگنا وغیرہ۔ اینی وے، انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ پہ جب آئیں گے تو ہم ان موضوعات کو اٹھائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم ایک ویلاگ میں ایک سبجیکٹ کو اٹھائیں، ایک سیگمنٹ کو اٹھائیں، ایک ایریا کو اٹھائیں، اور اس پہ ہم ڈیٹیل گفتگو کریں، اور پھر ہم اگلے ویلاگ میں یا اگلی ویڈیو میں دوسرے ٹاپک پہ جائیں، دوسرے سیگمنٹ پہ جائیں۔ اور اس کو ہم کوشش ہوگی کہ تحصیل لیول پہ کیا ہو سکتا ہے،
ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا ہو سکتا ہے، پروونشل لیول پہ کیا ہو سکتا ہے، اور نیشنل لیول پہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے ملک کو اس گرداب سے تھرو کولیکٹیو اپروچ اینڈ تھرو کولیکٹیو تھنکنگ کیسے نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب اس میں تعاون کریں گے اور آپ اپنی قیمتی آرا سے بھی آگاہ کریں گے اور اپنی سجیشن بھی لازمی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہم سب کو ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔